میزبان ایم اے رضا شاہ. اور ناظرین، جس طرح کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کرپشن کے بارے میں کچھ کوآپریٹو سوسائٹیاں بھی آج کل زیر عتاب ہیں، تو کچھ اس میں ملک کی ترقی کے لیے کرپشن کا نسور ختم ہونا چاہیے. ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ مختلف جن لوگوں کے اوپر الزامات، چونکہ ایک سائیڈ کی کہانی سننے کے بعد آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کا بھی موقف لیا جائے جن کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ سیکٹری وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی آفتاب احمد شاہ صاحب ہیں. تو ان سے کچھ چبھتے ہوئے سوالات کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کھانا کھا لیں؟ بریانی نہیں بنائے بھائی. اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہل نکالے، تیز 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 سب کچھ کرے. یہ لو بریانی. بڑی تیزی سے بنائے، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے. نیا سرف ایکسل، 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل. ویلکم بیک ناظرین. تو میرے ساتھ موجود ہیں آج کی مہمان شخصیت آفتاب احمد شاہ صاحب. تو السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام سر. میں بہت مشکور ہوں پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. جناب تو شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب، کچھ باتیں، کچھ افواہیں، کچھ الزامات آپ پر لگائے جا رہے ہیں. اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حفیظ الرحمان ٹیپو کا منسٹری آف انٹیریئر ہاؤسنگ سوسائٹی سے کیا تعلق ہے، اور اس نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں کہاں تک صداقت ہے، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، پہلے تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے حالات اس حد تک نہ پہنچیں ذمہ داروں سے، کیونکہ ہمیں سوسائٹی چلانی ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ڈیفینڈ کرتے لیکن الزامات اس قسم کے لگائے گئے ذاتی نوعیت کے، جن کا جواب دینا میرے لیے بہت ضروری ہے. اس میں حفیظ الرحمان ٹیپو صاحب کیونکہ یہاں پہ ذمہ دار ہیں، اور موسٹلی زمینیں انہوں نے ہی بذریعہ ایگریمنٹس، میرے پاس اس کی ہر چیز کے ڈاکومنٹری پروف موجود ہے، انہوں نے یا ان کی فیملی نے دی ہیں. تو یہ تقریباً 6 سال تک سوسائٹی میں ایز اے ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں، اور یہ بینیفٹس لیتے رہے ہیں، جس کی پوری تفصیل یہاں پہ موجود ہے. اب جب 2014 میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ہائی کورٹ نے کیا، تو اس کے بعد سے یہ سوسائٹی کے خلاف ہو گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں 1 انچ سوسائٹی کو آگے نہیں چلنے دوں گا. لیکن اس اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ابھی بھی 400-450 کنال زمین سوسائٹی کے نام کروا کے تقریباً 500 نئے پلاٹس پہ قبضہ دیا ہے، جو کہ پرانے الاٹیوں کے تھے، اور ان کو ہم گھر بنانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے ان کو سوسائٹی کی ترقی، ممبران کی ترقی پسند نہیں آ رہی. یہ صرف پرابلم ہے. شاہ صاحب، حفیظ الرحمان ٹیپو کا کہنا ہے کہ یہ سوسائٹی جعلی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جہاں تک میری بات ہے تو میرے علم میں ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹیاں جعلی تو نہیں ہوتی، ایشوز ہو سکتے ہیں اس میں. تو اس کے بارے میں ان کا جو الزام ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی، جعلی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا NOC باقاعدہ ایک تو پہلے نمبر رجسٹرڈ ہے سوسائٹی، اور NOC CDO نے دیا ہوا ہے، وہ لیٹر ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز کا ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. تو جب مرضی آپ چیک کر سکتے ہیں، CDO سے چیک کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ہر چیز ڈاکومنٹری، زبانی باتیں مفروضوں پہ نہیں ہونی چاہیے. جی شاہ صاحب، ایک بڑا گمبھیر قسم کا الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، تو اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ سر، آج کل ادارے بڑے فعال ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ چیک کر سکتے ہیں. 1 منٹ سے پہلے چیک ہو جاتا ہے کہ کہاں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور کیا ہوئی ہے. ایسی کوئی اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ کے آنے سے پہلے سوسائٹی کے کیا حالات تھے، اور آپ کے آنے کے بعد کوئی آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں؟ گزارش ہے، جب ہم نے چارج سنبھالا اس سے پہلے سوسائٹی کو لیکویڈیٹ کرنے کا سوچا جا رہا تھا. ایک اس طرح کی پرپوزل بھی آئی تھی، لیکن الحمدللہ جب سے ہم نے چارج سنبھالا ہے 1100-1200 لوگوں کو ہم نے پوزیشن دیا ہے. فیز 1 میں، فیز 2 میں بھی کام جاری ہے. ابھی 3 آبادیاں ہم نے اٹھائی ہیں، اور وہ 3 آبادیاں جو ہم نے اٹھائی ہیں اس میں تقریباً 400-450 کنال زمین ذمہ دار سے سوسائٹی کا نام ٹرانسفر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ گھر بنانے کے قابل ہو گئے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ کوئی ایک ساجد حسین نامی بندے کا بار بار نام لیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا فرنٹ مین ہے، تو کیا اس کا تعلق بھی جھنگ سے ہے، اور اس طرح کی کوئی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں
اب ممبران کے مطلب اندر ایک افراتفری سی پھیلانے کے لیے، تو اس میں کہاں تک صداقت؟ یہ ساجد حسین کون ہے؟ ساجد حسین میری سوسائٹی سے آنے سے پہلے سے یہاں پہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اور اس نے اور ملک یاسر نے مل کے یہ ہمارے جو ذمہ داروں کے ساتھ ایک تناؤ تھا اس کو ختم کیا. ان دونوں نے مل کے ہمارے لینڈ ایگریمنٹس ان سے ہوئے، جس کی اے جی ایم سے اپروول لی گئی، رجسٹرار صاحب سے، سی ڈی اے سے. یہ اپروولس کے بعد یہ پروسیس ہوا ہے، اور یہ لینڈ شیئرنگ فارمولے کے تحت ہم نے ان کو پلاٹ دیے. کوئی پیسہ زمین کے عوض ان کو نہیں گیا، ان کو لینڈ کمپنسیشن کی بیسس پہ منظور شدہ ریٹ پہ ہم نے ان کو. میرے جہاں تک میرا علم ہے، آپ کا تعلق بھی جنگ سے ہے، تو اس طرح کی کیوں یہ باتیں جوڑی جا رہی ہیں کہ مطلب یہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. شاہ صاحب جنگ کا ہونے کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جرم سا ہے کہ وہ جنگ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے. نہ میرا وہ رشتہ دار ہے، نہ وہ میرا ڈرائیور ہے. تو جنگ کے کافی ساری دنیا یہاں پہ کام کرتی ہے، جیسے باقی مختلف شہروں کے، فیصل آباد کے ہیں، لاہور کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ہیں. تو جنگ سے ہونا میرا نہیں خیال کہ جرم ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کام ہی نہیں کرو، یہاں سے چلے جاؤ. تو میرا نہیں خیال جنگ سے تعلق ہونا کوئی جرم ہے. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب، ممبران کی بہتری کے لیے آگے آپ الیکشن میں جائیں گے، آگے دوبارہ ایک ٹائم آپ کو ملے گا، ممبران کی بہتری کے لیے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس میں آ کے مزید بہتری کو لا سکتا ہوں؟ یہ ہمارا مین مسئلہ ہے نان پوزیشنرز کا. اس میں ہمارا جو کیس ہے ہائی کورٹ میں فائنل سٹیجز پہ ہے. پچھلا تقریباً 1-1.5 سال ہمارا ضائع ہوا کرونا کی وجہ سے، اور لیٹیگیشن، کیونکہ انہوں نے ہرڈز کریٹ کی ہمارے ہمارے کام کی رفتار کو روکنے کے لیے. تو مختلف جگہ پہ درخواست بازی مختلف فورم سے 8 انکوائریاں ہو چکی ہیں، ریگولر انکوائری ہو چکی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، لیکن ہماری کام کرنے کا عزم ہمارا کم نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں گے، اور نان پوزیشنرز ہمارا اب جو نیکسٹ ہے، ہم نان پوزیشنر کا مسئلہ حل کریں گے جی انشاءاللہ. اچھا آفتاب احمد شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ منیر حسین جعفری اور ایک عامر نامی شخص نے بڑے شدید قسم کے الزامات لگائے ہیں کہ 185 کنال زمین تھی جو وزارت داخلہ کوآپریٹو سوسائٹی کی ملکیت تھی، آپ نے اس کا ایگریمنٹ جموں کشمیر سوسائٹی سے کیا. تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے 2 کمرشل پلاٹ لگائے، اور وہ پلاٹ اپنے بندوں کے نام ٹرانسفر کر کے آپ نے اس میں پیسہ بنایا، ان کا کہنا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ بندے ہیں کون، اور آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ یہ شاہ صاحب ایسے ہی ہے، مفروضوں کی بنیاد پہ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹری ثبوت، کوئی چیز دکھا دیں. جب پلاٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس پہ دستخط، انگوٹھا سب کیا جاتا ہے، جس کی کہیں سے بھی ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے. تو نہ تو مجھے پتہ ہے کہ نہ میں نے ایسے کوئی دستخط کیے ہیں، اور نہ میرے کسی بندے نے کیے ہیں. یہ جعلی فائلیں بنائی گئی، جیسے باقی انہوں نے کام جعلی کیے ہوئے تھے. کوئی ایک پروف دکھا دیں. دیکھیں، ہمارا تو ایگریمنٹ ہی ریزیڈینشل کا ہے، اور ایگریمنٹ یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باقاعدہ ہماری ان کے ساتھ کورسپونڈنس ہے، ہر چیز موجود ہے. تو یہ ہمارا تو ایگریمنٹ جب ریزیڈینشل کا ہے تو یہ کمرشل کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور ہم کیسے یہ قانون نہیں ہے کہ آپ نے اب ریزیڈینشل کا ایگریمنٹ کیا تو اس پہ کمرشل آپ لگا ہی نہیں سکتے؟ کوئی ریکارڈ تو ہوگا نا، کوئی چیز ہوگی، کوئی کورسپونڈنس ہوگی. ہم تو ان کو لیٹر لکھتے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارے ممبران کے لیے پلاٹس دیں، لیکن جب تک یہ رہے ہیں ہمیں ٹال مٹول سے کام کے لیے دیتا رہا. اب یہ جعلی پلاٹ لگا کے اگر انہوں نے بیچے ہیں تو خود بیچے ہیں، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ منیر حسین جعفری اور یہ عامر لوگ، منیر جعفری صاحب کا کیونکہ ایسے جو تنور ہیں، تو شاید میرا جو خیال ہے کہ انہوں نے کافی ساری پراپرٹی بنائی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے یا ڈرا دھمکا کے بنائی ہے. تو اب وہ اپنی اس کرپشن کو چھپانے کے لیے ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ ہم بلیک میل ہو جائیں، ہراس ہو جائیں. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، ہم آئیں، کوئی ڈاکومنٹس کی ایک کوئی پروف دکھا دیں، ہم حاضر ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا ناظرین، اب فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے. آفتاب احمد شاہ صاحب سیکٹری ہیں وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے. تو ممبران کی چیزوں کی، ان کی جائیدادوں کی کس طرح یہ حفاظت کرتے ہیں، انہوں نے بخوبی آپ کو بتایا. کچھ ان کے اوپر لگے الزامات تھے تو ان کے بھی انہوں نے جوابات دیے. تو اسی طرح ایک اور شخصیت کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان احمد رضا شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.